ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، فلسطین آزاد، دارالحکومت بیت المقدس ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا، کہا غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کے ممبر بنانے کا مطالبہ، کہا مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی، فتنہ خوارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستانی وفد واک آؤٹ کر گیا۔ نتن یاہو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے لیے آئے تو شور مچ گیا۔ جنرل اسمبلی کے صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان کے علاوہ ترکی سمیت کئی ممالک کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے۔ وطن عزیز جلد اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی میں تاجروں سے خطاب، معیشت کی بہتری میں تاجروں کے تعاون کو سراہا۔ سپر سالار نے کراچی میں نوویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور عمائدین شہر بھی افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ اور پارلیمان میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو آئین کے پرخچے اڑنے کا خدشہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جو آئین بیان کرتا ہے اس میں حتمی فتح پارلیمان کی ہوتی ہے۔ نواز شریف پس پردہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کشمیر، فلسطین اور دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا۔ مسئلہ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کے کردار پر سوال اٹھتا ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں کلی جارحیت ہو رہی ہے، ماحول میں غیر یقینی تھی جو IMF پروگرام کے بعد کم ہوئی۔ آئینی ترامیم پر JUIF سمیت تمام پارٹیوں سے مشاورت جاری رکھیں گے۔ آئینی پیکج پر مولانا فضل الرحمان کی رائے لی اور اپنی رائے دی۔ PP رہنماؤں کی مولانا سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ نوید قمر کہتے ہیں کوشش ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کی اس معاملے پر متفقہ رائے ہو۔ مشاورت کے بعد آئینی ترامیم کا مسودہ سامنے آئے گا۔ PP وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ آئینی عدالت کے قیام اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے آج۔ حکومت کی طرف سے ایک آئینی پیکج پہ بات چیت شروع ہوئی ہے، ان کی رائے بھی لی اور اپنی اس میں آرا بھی کچھ دی۔ فیصلہ یہی ہوا کہ ہم مشاورت اکراس دی بورڈ آپس میں بھی اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی جاری رکھیں گے، پھر آگے حکومت سے، دوسری پارٹیوں سے، اپوزیشن سے بھی گفتگو کریں گے۔ مسودہ سچ کوئی نہیں ہے، مسودے تو دکھا رہے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ، وہ حکومت کی طرف سے آئے۔ ہم وہ تو ایک کامن ایجنڈا ڈھونڈنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی مسودہ سامنے آئے گا جو کہ ہم باقی پارٹیوں کے ساتھ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے۔ آرٹیکل 63A پر حکومت ترمیم لائی تو حمایت نہیں کریں گے کیونکہ اسے ہماری کمزوری سمجھا جائے گا۔ JUI رہنما سینیٹر کامران مرتضی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا اس آرٹیکل پر نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں ہے، چاہتے ہیں عدالت ہی اسے ٹھیک کرے۔ خیال یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے نا ان میں PTI کو بھی اعتماد میں لیا جائے، باقی سب جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے تاکہ تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈرز جو ہے مل جل کے آگے بڑھیں۔ 63A جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ گورنمنٹ نے ریویو فائل کیا ہوا ہے، ایک پرنسپل سٹینڈ تھا ہمارا کہ گو کہ یہ غلط ہے، ریویو مگر پینڈنگ ہے اور اگر ریویو میں پہلے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ان حالات میں 63A کو جو ہے اس والے معاملے میں ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو کچھ کمتر درجے پہ لے آئیں گے۔ آئینی ترامیم کے خد و خال پر سیاسی اکابرین کی سوچ یکساں ہے۔ آئینی ترامیم سے فوری انصاف کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، بتایا آرٹیکل 63A پر حکومت نظر ثانی درخواست اور ایوان سے ترمیم کی منظوری دونوں آپشنز پر کام کر رہی ہے۔ ان معاملات کو حل کر کے ایک ایسا قانون پاس کریں گے جو کہ عدالت کے وقار کے بھی عین مطابق ہوگا اور ایک عام آدمی کا جو رائٹ ہے سستا اور معیاری فوری انصاف اس کو وہ بھی ملے گا۔ جہاں تک 63A کا تعلق ہے اس کو صحیح کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ 2/3 اکثریت سے آئین کے اندر ترمیم کر لیں،
اس شک کے اندر تاکہ اس چیز کو آپ ایڈریس کر سکیں, یا نظر ثانی کی درخواست کے ذریعے اس معاملے کو ایڈریس کرا لیں. تو آئی بلیو حکومت جو ہے وہ دونوں آپشنز کے اوپر غور کر رہی ہے. شاید 30 تاریخ کو جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر فکس کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی 14 ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا. موقف اختیار کیا گیا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے. تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا. پی ٹی آئی نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا, لہٰذا تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 3 ماہ پہلے ہو گیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جائے. عوام آئین و قانون کے مطابق چیف جسٹس کی تقرری چاہتے ہیں. آئین کے مطابق جس کی باری ہے اسی کا تقرر کیا جائے. ماضی میں قوم افتخار چودھری کے لیے کھڑی ہو گئی مگر انہوں نے عدل نہیں کیا. پاکستان میں آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مجوزہ آئینی ترمیم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. برسر اقتدار ٹولہ مرضی کے فیصلے کرنے کا خواہش مند ہے. آئینی ترمیم کی حمایت کرنے والے اپنے چہرے پر کالک ملیں گے. عالمی امن کے حوالے سے مانچسٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن برطانوی پارلیمنٹ اور چیئرپرسن آل پارٹیز پارلیمانی گروپ برائے فلسطین ڈیبی ابراہیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مزید تفصیلات جانیے زاہد نور کی اس رپورٹ میں. مانچسٹر میں تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے زیر اہتمام عالمی امن کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن برطانوی پارلیمنٹ اور چیئرپرسن آل پارٹیز پارلیمانی گروپ برائے فلسطین ڈیبی ابراہیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر عالمی امن کے لیے ایک خطرہ ہے جن کا فوری حل وقت کی اہم ضرورت ہے. This is one of the most important global conflicts that could affect the rest of the world. So I really do call on everyone to redouble our efforts to get into negotiated discussions in terms of how to bring this conflict to an end. تقریب میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھی شرکت کی. انہوں نے عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ انصاف، آزادی اور حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہوئے ان دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کریں. زاہد نور، AY نیوز، مانچسٹر. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کا آج سے عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہفتے سے راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا. یہ سیاسی معاملہ نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. لطیف کھوسا نے کہا عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا. پی ٹی آئی پاکستان کو بچائے گی اور جمہوریت کی پٹری پر چلائے گی. پی ٹی آئی آج راولپنڈی میں احتجاج کرے گی. انتظامیہ نے بھی حکمت عملی بنا لی. راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں دفعہ 144 نافذ. چاروں اضلاع میں جلد سے جلوس پر پابندی عائد. نوٹیفیکیشن جاری. پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا امکان. پولیس نے مری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستوں کی مکمل بندش کی منصوبہ بندی کر لی. روات، گولڈرا موڑ، آئی جے پی روڈ، فیض آباد سے آنے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات. گوجر خان، کہوٹا، ٹیکسلا، کوٹلی ستیا، کلر سیدہ سے ریلیاں روکنے کا پلان. میٹرو بس اور موبائل فون سروس بھی معطل کرنے پر غور. راجہ بشارہ، سماویہ طاہر اور دیگر رہنما انتہائی مطلوب فہرست میں شامل ہیں. تمام تھانوں کو گرفتاری کا ٹاسک دے دیا. دوسرے اضلاع سے اضافی نفری، قیدی بسیں بھی طلب کر لیں. ضلع اٹک میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی. ضلع بھر میں ہر قسم کے دھرنوں، ریلیوں، جلسے اور جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی. پی ٹی آئی نے احتجاجی جلسوں کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی. پنڈی احتجاجی جلسے میں ایم این اے سینیٹرز کو شرکت سے روک دیا. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ایم این ایز اور سینیٹرز کو احتجاج میں آنے سے روکنے کا مقصد گرفتاری سے بچانا ہے. حکومت قانون کی خلاف ورزی کے نام پر ایم این اے سینیٹرز کو گرفتار کر سکتی ہے. اب جلسوں کی قیادت مقامی ممبر صوبائی اسمبلی کریں گے. پنجاب حکومت صوبے کے داخلی راستے بند کر سکتی ہے. راستے بند ہونے پر متبادل راستوں کے لیے مقامی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا. تمام ایم این اے سینیٹرز کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کے پی منتقل کر دیا. لاہور جلسے کو پنجاب کے عوام سے بھر دیا. پنڈی جلسہ روکنے کے لیے انتظامیہ ہر حربہ استعمال کر سکتی ہے. عبداللہ احمد نے اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ تشکیل دے دیا. اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ مارکیٹس اور شہری علاقوں میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام میں معاون ثابت ہوگا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر.
ڈی پی او عبداللہ احمد نے انسداد جرائم اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی لیگل عبید اللہ، انچارج اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ اور دیگر جوان بھی موجود تھے۔ چنیوٹ سٹی کے لیے بلکہ سرکل چنیوٹ کے لیے اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ لانچ کیا ہے، جس میں نیو بائکس کو ہم نے رینوویٹ کر کے اور نئے اسٹاف کے ساتھ ان کو ڈپلائی کیا ہے، اور یہ راؤنڈ دا کلاک 24 آور موجود رہیں گے سڑکوں پہ۔ اور موٹر سائیکل اسکواڈ علاقہ میں مؤثر گشت کریں گے اور مشکوک افراد پر کڑی نظر بھی رکھیں گے۔ اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ شہر کی مارکیٹوں، بازاروں میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام میں معاون ثابت ہوگا۔ تو 15 کے اوپر کرائم کی صورت میں رسپانس بھی دیں گے، اور مزید ان کی پیٹرولنگ سے، گشت سے جو پریونشن ہے کرائم میں، اس میں بھی بڑی خاطر خواہ مدد ملے گی۔ کرائم اسکواڈ میں تربیت یافتہ پولیس اہلکار شامل ہیں جو شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ۔ ہینڈیکیپ ٹیسٹ میں بے ضابطگیوں پر چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد نے ٹیسٹ کو منسوخ کر کے دوبارہ کرانے کا مطالبہ اور کراچی کے طلبہ کے ساتھ تعلیم دشمن زیادتی پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد رافع حسین۔ کیٹ ٹیسٹ میں طلبہ سے زیادتی، پیسے لے کر نتائج تبدیل کرنے اور پیپر لیک ہونے کے خلاف مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے طلبہ اور طالبات سے ظاہر یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے طلبہ کے ساتھ لسانی بنیادوں پر کوٹا سسٹم کے ذریعے زیادتی جاری ہے۔ پیپر لیک ہونے پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ہینڈیکیپس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس میں جو بے ضابطیاں ہوئی ہیں، باقاعدہ پیسے کی بنیاد کے اوپر ریزلٹس تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ شہر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یہ عصبیت کا مظاہرہ صرف آج ہینڈیکیپ کے ایگزامس میں نہیں ہوا، شہر میں زمینوں پر انکروچمنٹ ہوئی، اسی طرح میرٹ کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی اس ڈومیسائل اور کوٹا سسٹم کے ذریعے۔ کراچی کو جو اس کا تھوڑا سا حق مل رہا تھا اس پر بھی انکروچمنٹ کر دی گئی۔ آفاق احمد بولے کہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں بھی کراچی کے طلبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ بتایا جائے داخلہ پالیسی کیوں تبدیل کی گئی۔ وزیر اعظم معاملے پر مداخلت کر کے بچوں کا مستقبل بچائیں۔ آفاق احمد نے فوری طور پر پیپر لیک اور نتائج کی تبدیلی پر ٹیسٹ کو منسوخ کر کے دوبارہ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ محمد رافع حسین، ایئر نیوز، کراچی۔ کے الیکٹرک نے کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں کروڑوں روپے کی بجلی چوری کرنے والے غیر قانونی کنیکشنز ختم کر دیے۔ اس حوالے سے انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکٹرک کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں۔ کے الیکٹرک نے شفیق کالونی سمیت مدینہ کالونی، محمدی کالونی، قبائل کالونی، بھنگوریا گوٹ اور ایف بی انڈسٹریل ایریا سے ملحقہ علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مجموعی طور پر 2100 کلو گرام کے غیر قانونی بجلی کے کنیکشنز کو ختم کر دیا۔ غیر قانونی کنڈوں سے ماہانہ 1,40,000 یونٹس بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ انڈسٹریل کنزیومرز کی سپلائی جو افیکٹڈ ہوتی رہتی ہے، یہاں پہ کچی آبادی کے لوگ کنڈے لگاتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے انڈسٹریل کنزیومرز کی سپلائی۔ آج ہم نے ہمارا پلان تھا 3 ٹارگیٹ اچیو کرنے کا، اینڈ وی ہیو اچیو 4 ٹارگیٹ۔ کافی ہماری ماشاءاللہ کامیاب ڈرائیو رہی ہے۔ تقریباً 1000 kg کنڈے تک ہم لوگ کنیکٹ اور ریکور کر چکے ہیں، اور ڈرائیو اپنی آخری مراحل میں ہے، بہت ہی پیوت رہی۔ کے الیکٹرک حکام کے مطابق بجلی چوری کے لیے استعمال ہونے والے غیر قانونی کنڈا کنیکشن سے کے الیکٹرک کے انفراسٹرکچر اور شہریوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ کے الیکٹرک نے صارفین، علاقے کے منتخب نمائندوں اور کمیونٹی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ بجلی چوری کی سختی سے حوصلہ شکنی کریں۔ کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ انجم وہاب، ایئر وائی نیوز، کراچی۔ انڈونیشیا کے 79ویں یوم آزادی پر انڈونیشیا کے قونصل خانے کی جانب سے خصوصی تقریب ہوئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے تقریب میں شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد صلاح الدین۔ میں انڈونیشیا کی 69ویں یوم آزادی کے موقع پر انڈونیشیا قونصل خانے کی جانب سے تقریب سجی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پر اقوام عالم کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا چاہتا ہے، جبکہ مسلم ممالک سے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں۔ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ہیں، اس میں ہمیں نئے دروازے جو ڈورز کھولنے ہیں، کنٹریز کے اندر نئی پروڈکٹس کو لے کر جانا ہے، اس میں انڈونیشیا ہمارے لیے ایک بہترین ملک ثابت ہوگا۔ انڈونیشیا کے قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان سے تعلقات 74 سال سے محیط ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ I think we still have a commitment to further strengthen and deepening our cooperation and relationship between two countries.
So also to strengthening the people to people between Indonesia and Pakistan. तकरीब में सूबाई वजीर सकाफत व सयाहत जुल्फकार अली शाह ने कौंसल जनरल को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध और मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल ने इंडोनेशिया की सालगिरह का केक काटा। कैमरामैन नुमान शेख के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज कराची। खुश मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क में आज भी कहीं हल्की तो कहीं तेज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, मियांवाली, खुशाब, चकवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मर्दान, चारसदा, बुनेर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की है। कराची, कोयटा समेत दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्तान में MDA ने मुख्तलिफ इलाकों से तजावुजात का खात्मा कर दिया। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट टीम ने शाहरुखन आलम, मुल्तान पब्लिक रोड और विहाड़ी चौक समेत मुतादिद इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। इस मौके पर तजावुजात माफिया का सामान भी कब्जे में ले लिया गया। DG MDA राना सलीम अहमद का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। की बुनियाद पे जो मूविंग इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू है। सड़कों के ऊपर जो हमारे कंट्रोल एरिया में है वो उनकी तादाद 21 के करीब है। इन 21 सड़कों पे रोज़ाना की बुनियाद पे जो इन्फोर्समेंट का अमला है वो मूविंग इंक्रोचमेंट को, रेडियो को, दूसरी चीज़ों को हटाता है। दुकानों के आगे जो सामान रखा हुआ है आगे बढ़ाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेता है। जो सामान नहीं हटाते उनको जब्त भी कर लेता है। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।